أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں دروس قرآن کی آج دوسری نشست میں میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا موضوع نفس مطمئنہ کا اصول کیسے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ ابھی آپ نے قاری صاحب سے تلاوت بھی سنی اور میں نے بھی وہ آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ والفجر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر یوں آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور پس میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بنیادی طور پر 3 نفوس کا ذکر کیا گیا۔ نفس کا معنی روح کا کیا گیا کہ نفس روح کو کہا جاتا ہے، اور نفس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہ باطنی قوت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو مختلف سمت کے اندر اور مختلف طرف کے اندر اور مختلف توجہات کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، اس باطنی قوت کو نفس کہا جاتا ہے۔ سورہ فجر کے اندر نفس مطمئنہ کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قیامہ میں نفس لوامہ کا ذکر کیا گیا، اور سورہ یوسف کے اندر اللہ کریم نے نفس امارہ کا ذکر فرمایا۔ تو بنیادی طور پر قرآن مجید میں 3 نفوس کا ذکر ہوا۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو اس بات کو سمجھیں گے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ نفس مطمئنہ سے مراد وہ نفس ہے کہ جہاں انسان کی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کے احکام غالب رہتے ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر اور اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ نفس امارہ میں اللہ کے احکام پر انسان کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ جو اس کا نفس کہتا ہے گناہ کی طرف لے جائے تو وہ گناہ کی طرف چلتا ہے۔ اور نفس لوامہ یہ درمیانی کیفیت کا نام ہے، یہاں انسان کی خواہشات اور اللہ کے احکام کے درمیان کشمکش رہتی ہے، کبھی رب کے احکام غالب آتے ہیں، کبھی انسان کی خواہشات غالب آتی ہیں، اور اگر کبھی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو نفس لوامہ اسے ملامت بھی کرتا ہے کہ تو نے یہ غلط کام کیا، یہ گناہ کیا، جبکہ نفس امارہ انسان کو گناہوں پر مصر رکھتا ہے، اصرار کرواتا ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی مرضی غالب رہتی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہر شخص کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے، قرآن مجید میں حیات طیبہ کا لفظ بولا گیا، اور حیات طیبہ کا مصداق وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفس مطمئنہ کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں۔ اسی طرح موت بھی ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نفس مطمئنہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کے محبوب کی تعلیمات کے مطابق گزار کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یا تو نزاع کے وقت اس کی روح کو کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ
تو میری طرف لوٹ کر یوں آ کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی. اور ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اس نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر یوں آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. اور اسی نفس مطمئنہ کی تفسیر میں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کی روح کو قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کی ایک پوری جماعت آتی ہے. اس کی روح کو قبض کرنے کے بعد جب وہ فرشتے اس کو اٹھا کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے. وہ کہتے ہیں اے روح تجھ پر بھی رحمت ہو اور جس جسم کو تو نے آباد رکھا اس جسم پر بھی رحمت ہو. اس جسم کو کس طرح آباد رکھا؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی احکام کی بجاوری کے ساتھ، اللہ کے محبوب کی تعلیمات کے ساتھ. جس وجود کو تو نے آباد رکھا، جو وجود پر رونق تھا، جس وجود کو تو نے وحشت کا تاریکی کا گھر نہیں بننے دیا، تو اس روح پر بھی رحمت بھیجی جاتی ہے. اور اس روح نے جس وجود کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھا اس وجود پر بھی اللہ کی رحمت بھیجی جاتی ہے. پھر فرمایا اس روح کو بارگاہ قدس میں پیش کیا جاتا ہے. رب کریم فرماتا ہے میرے بندے کی اس روح کو برزخی زندگی کی طرف لے جاؤ. برزخی زندگی آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. اب برزخی زندگی میں جب وہ روح آتی ہے تو فرمایا اس روح کو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، جنت کی جانب اس کا دروازہ کھول دو، اور تاکہ یہ قبر کے اندر لیٹ جائے تو باقی جنت میں جا کر جنت کی ہواؤں کے مزے لوٹیں گے. لیکن نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ برزخی زندگی میں جب وہ اپنی قبر میں لیٹتا ہے تو قبر کے اندر بھی اس کو جنت کی ہواؤں کا لطف ملتا رہتا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے اور یہ اس کا اخروی پروٹوکول ہے. اب نفس مطمئنہ کی علامات کیا ہیں اور نفس مطمئنہ پانے کے اسباب کیا ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ توجہ فرمائیں گے. اور میں نے صرف تفصیل میں نہیں جانا، نبی علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ یہ دعا مانگا کرو. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، نفسا مطمئنتا، نفس مطمئنہ کا. آگے اس کی 3 علامات بیان کی.